اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج اللہ کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کا 18واں روزہ چل رہا ہے اور آج ہمارا عنوان امانت داری اور انعام خداوندی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت یہ ہے کیا؟ امانت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ایک آدمی کسی شخص پر بھروسہ کرے اور وہ بندہ جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اس پر پورا اترے، یعنی خیانت نہ کرے، اس کے دی ہوئی چیز کے اندر ذرا برابر بھی ہیرا پھیری نہ کرے، تو اس چیز کو امانت کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آگے جو بندہ بھروسہ کرتا ہے اس کے بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچانا، اس کو امانت کہا جاتا ہے۔ اور یہ امانت بہت بڑا فریضہ ہے۔ یہ دیکھیے، میں اگر امام مسجد ہوں، مسجد کا خطیب ہوں، تو میرے پاس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ بہت بڑی امانت ہے میرے پاس۔ اور مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ بہت ہی بڑی امانت ہے۔ تو عام امانت دنیا کے لحاظ سے کوئی بندہ کسی کے پاس پیسہ رکھتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، تو جس کے پاس مصلی رسول ہو، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو اس امانت کی اہمیت کتنی ہوگی۔ اور جو بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے نا، وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر امانت داری نہیں، اس بندے کا ایمان ہی نہیں۔ یہ کیسا اصول نبی علیہ السلام نے فرما دیا، وہ بندے کے اندر ایمان ہی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا جو اپنے عہد پر پورا نہیں اترتا، اس شخص کا بھی دین نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 علامات بیان فرمائی ہیں۔ منافق ہونا اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے، منافق ہونا بہت بڑا عیب ہے، منافق ہونا اسلام کے اندر بہت بڑا بندہ داغی بندہ ہوتا ہے، کیونکہ منافق کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، خیانت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو پسند فرماتے ہیں۔ اب خیانتیں بندہ کرتا ہے تو امانتیں کئی قسم کی ہیں۔ دیکھیے نا، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک۔ حضور علیہ السلام نے جب 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے جو سامنے بات رکھی کفار کے، تو کیا رکھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری 40 سال کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے، کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو کہنے لگے نہیں، ہم تو آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں، یعنی کہ سچی اور امانت دار جانتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ اور ہجرت کی رات حضور علیہ السلام نے 19 لوگوں کی امانتیں تھیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی کہ تم نے صبح امانتیں لٹا کے مدینہ تشریف لے کے آ جانا۔ اگر اس جگہ پہ ہم ہون تو ہم نے کہنا نہیں، انہوں نے میرا محاصرہ کیا، مجھے شہید اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس طرح یہ میرے ساتھ پیش آئے میں بھی اسی طرح پیش آتا ہوں۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس کیسا پیارا دیا۔ حضور نے فرمایا ان کی بے شک یہ ارادے ہیں، بہت ہی ناپاک ارادے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی ان کا اپنا فعل ہے، ہمارا اپنا عمل ہے، اور ان کو دنیا یاد کرے گی اور مجھے بھی یاد کرے گی، ان پر لعنت بھیجتی رہے گی اور مجھے ماڈل جان کر میرے نقش قدم پہ چلتی رہے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر حضور علیہ السلام چلے گئے۔ حضور نے فرمایا امانتیں دیکھ یعنی تو کفار حضور علیہ السلام کو صادق اور امین جانتے، اور بھائی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے مولا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صادق اور امین، اور ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں بھی امانت داری اختیار کرنی پڑے گی، اور اگر امانت داری نہیں ہوگی، خیانت کریں گے تو منافق ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا منافق کی پہلی علامت یہ ہے جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا داغ ہے، بہت بڑا عیب ہے، اس سے بچیے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امانت کا جو فقدان ہے اس کا جو پہلا فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہ قیامت کے نزدیک سب سے پہلی 2 چیزیں جو ہے نا اٹھا لی جائے گی، ایک حیا اٹھائی جائے گی اور دوسری امانت داری۔ دیکھیے آج ہمارے اندر حیا بھی نہیں رہی، بے حیا ہم ہو گئے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، خیانت بھی ہم کرتے ہیں۔ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی سجائی ہے، لیکن خیانت کرتے ہیں۔ یہ کس طرح کا ہمارا معاملہ ہو گیا؟ یہ تو قیامت کی نشانی ہو گئی۔ تو قیامت کی نشانی جب ظاہر ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جو خیانت کر رہا ہے، خیانت جب عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، بندے کی دعاؤں میں اثر نہیں رہے گا، اللہ کے ہاں بندوں کی ویلیو نہیں رہے گی۔ قرب قیامت ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی تو انسان ایمان سے خالی ہونا شروع ہو جائے گا، صرف نام کا ہی مسلمان ہوگا۔ تو اس طرح کے جو معاملے سامنے آئیں گے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہاں وہ بندوں کی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی 2 چیزیں جو اٹھائی جائیں گی، ایک حیا اور دوسری امانت میں جو خیانت کرتے ہیں، یعنی امانت اٹھا لی جائے گی، حیا اور امانت اٹھا لی جائے گی، بے حیا اور خیانت دنیا میں رہ جائے گی۔ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے، امانت داری کا انعام کیا ہے؟ انعام خداوندی کیا ہوتا ہے جو بندہ امانت پر قائم رہتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کو امانت دی جائے اور اس نے امانت ادا کر دی، اور اس کے پاس طاقت بھی تھی کہ اس میں خیانت کرتا، کوئی اس کا بگاڑ بھی نہ کچھ سکتا، لیکن پھر بھی وہ امانت اس نے صحیح طریقے سے یہ فریضہ سر انجام دیا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جب جنت میں داخل فرمائے گا تو حوریں عین سے نکاح فرما دے گا، اور ایسی حوریں عین جس کی 70 ہزار خادمہ ہوں گی۔ تو کتنا پیارا خوبصورت حضور علیہ السلام نے یہ ہمیں ایک میسج دے دیا، میرے غلاموں یاد رکھنا جب تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے حور عین عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک تو یہ بھی ملتی ہے کہ ایک مثال کے طور پر ایک خزانچی بنتا ہے، اس کے پاس کوئی بندہ پیسے دیتا ہے کہ یا مسجد کے گلے کے لیے، مسجد کے استعمال کے لیے، مدرسہ کے استعمال کے لیے، کسی فاؤنڈیشن کے استعمال میں دیتا ہے، ویلیفیئر سسٹم ہے، یا کسی کے کوئی ایسا کوئی رفع عامہ کا کام کرنے کے لیے کوئی تنظیم بنتی ہے، اس میں ایک خزانچی ہوتا ہے،
تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے، یعنی اس امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو جتنا اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس مال کو وقف کرنے والے کو، اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اس مال کو تقسیم کرنے والے کو بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا حساس معاملہ ہے۔ اکثر لوگ دیکھے ہم نے کہ وہ مختلف قسم کی تنظیمیں تو بنائی ہوتی ہیں لیکن امانت کا خیال نہیں رکھتے، تو اس میں خیانت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بندے کو تباہی ہو سکتی ہے، بندہ ہلاک ہو سکتا ہے شریعت کی نظر میں، تو اس کی ویلیو ختم ہو سکتی ہے، وہ ثواب کی بجائے اس کے نامہ مال میں پتہ نہیں کیا کیا آ سکتا ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام کس قدر انعام عطا فرما رہے ہیں کہ جو خزانچی جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا دینے والے کو اجر دیتا ہے اسی طرح استعمال کرنے والے کو بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے، اور یہ دیکھیے نا ہمارا جسم جو ہے نا یہ بھی امانت ہے۔ ہم تو کرائے پہ رہ رہے ہیں، جس طرح کہتے ہیں رینٹ اے کار، تو ہم تو بس رینٹ پہ ہیں، یہ تو سارا وجود اللہ کا ہے۔ تو اسی لیے تو محبوب علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، اور اللہ کا قرآن بھی یہی فرما رہا ہے۔ تو قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے، تو اس چیز سے ہمیں یہ واضح سبق مل رہا ہے کہ ہمارا سارا وجود امانت ہے، ہم اس میں خیانت نہ کریں۔ وجود بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، کسی کی بات بھی امانت ہے، کسی چیز جو کوئی بھروسے سے دیتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ تو ہمارے سامنے تو بظاہر تو یہی آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں مال میں خیانت نہ کریں۔ دیکھیں مال کے اندر یہ اگر دیکھنا ہے، سبق سیکھنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھیے، اور یہ سبق سیکھنا ہے تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے ویسے ہی سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ دیکھیے کہ ایک واقعہ سامنے آتا ہے کہ حضرت علی مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا علی آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ذاتی معاملہ ہے یا سلطنت اور اس سسٹم کے متعلق کوئی آپ نے بات کرنی ہے، کوئی مشورہ وغیرہ کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں تو اپنی ذاتی معاملات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیا جو جل رہا تھا اس کو بجھا دیا اور رجسٹر بند کر دیا، پینسل روک دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے سوال کیا کہ جب کوئی آتا ہے تو مشاورت ہوتی ہے تو دیا بالنا چاہیے، آپ نے بجھا دیا۔ تو آپ فرمانے لگے سنو علی، میرا یہ حق نہیں بنتا، نہ تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم بیت المال کا حصہ جو ہے اس کو اپنی ذات کے لیے وقف کریں، اپنی ذات پہ استعمال کریں، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ تو اس قدر آپ کی سیرت تھی۔ اسی طرح بے شمار واقعات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ وہ دیکھیے نا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں، کپڑے کا کاروبار بھی ہے ساتھ اور دین کا کام بھی کر رہے ہیں، اور تقریباً کہتے ہیں کہ اتنے بڑے مجتہد ہیں کہ 83,000 اصول لکھ دیے آپ نے قرآن و سنت کے مطابق۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کاروبار کپڑے کا بھی ہے، دکان بھی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا دوپہر کے وقت ہی دکان بند کی تو گھر میں آ رہے ہیں، پوچھا حضور آپ تو شام کو دکان بند کریں گے لیکن آپ نے جلدی کیوں بند کر لی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ آج بادل ہے تو کوئی گاہک کوئی کسٹمر آئے گا تو اسے
اس کی اچھی اور اس کی کوالٹی اچھی بری کی پہچان نہیں ہو سکے گی روشنی کے کم ہونے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا میں نے دکان بند کر دی، اس لیے کہ لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو میں کم روشنی کی وجہ سے فائدہ اٹھاؤں اور فائدہ اٹھا کر میں چیز کو فروخت کر دوں، نفع حاصل کروں۔ امام ابو حنیفہ یہ چیزیں پسند نہیں کرتے، کیونکہ میرے آقا کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا انداز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے، خلفائے راشدین کا دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ کا دیکھیے کس طرح وہ بھروسہ، وہ امانت مال کی ہو، اعتماد کی ہو، کسی لحاظ سے بھی ہو تو وہ خیانت نہیں کرتے تھے۔ آج دیکھیے اتنی وقت گزر چکا ہے، قیامت تک انہی کے چرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایمانت داری پہ قائم تھے۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ان سب نے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی یہ سیرتوں کو اپنایا۔ صرف یہ بات نہیں کہ مسواک کر لینی سنت ہے، ہاں سنت ہے، سر میں تیل لگانا سنت نہیں، سنت ہے، یہ ساری سنتے ہیں، یہ انفرادی سنتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن معاشرے کے اندر بہتری اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دوسرے تک پہنچا کر ہر ایک کو استفادہ حاصل کرنے پر مجبور کر دینا، وہ ایسا عمل ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ وہ حسن اخلاق میں سے بے شمار حضور کے اخلاق ہے، اور ان میں سے حضور علیہ السلام کا امانت داری ہے۔ تو امانت داری کو بنائیے۔ میں تو یوں کہتا ہوں علماء بھی اس پر زور دیں، صوفیاء اور پیر جو آج کل کے ہمارے ہیں وہ بھی گدی نشین جو ہیں وہ بھی اس طرح کا معاملہ اپنائیں اور کہیں کہ امانت داری پہ قائم رہو۔ تو امانت داری جس قوم کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو درست فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اور بالخصوص ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔